سیدہ جب بھی دعا کرتی تھیں، بی بی کی سیرت یہ تھی، پہلے دوسروں کے لیے کرتی تھیں، پھر اپنے بچوں کے لیے کرتی تھی۔ یہ سیرت، یہ وطیرہ، یہ طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی بھی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس سے بہتر گھڑی کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کہ جب اللہ یہ کہے کہ اے میرے پیارے رسول کہہ دے امت کو کہ جب بھی دعا کریں تو دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں صلوات پڑھا کریں۔ فرمایا یہ صلوات کے حصار میں جو دعا اوپر جاتی ہے، پھر خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تبھی وہ مسلمان جو اس طرح سے امیر المومنین اور اس کی آل کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی اپنے تشہد کے بعد صلوات ضرور پڑھتے ہیں۔ تشہد ہو یا کلمہ ہو، وہ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک محمد اور اس کی آل پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ قبولیت کے لیے رسول کو اور اس کی آل کو لانا ضروری ہے۔ باقی اضافہ جس کا بھی کرنا ہے امت کرتی جائے، لیکن تشہد میں اس کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ درود ابراہیمی بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس پہ ابراہیم ہے اور آل ابراہیم ہے، اس میں یہ نہیں کہ ابراہیم کی بیوی بھی ہو، ابراہیم کے دوست بھی ہوں، ابراہیم کے پڑوسی بھی ہوں، کا نہیں۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے۔ ابراہیم پر بھی جب درود بھیجا تو کہا ابراہیم والا آل ابراہیم، اور جب اپنے پیارے نبی پر بھی درود بھیجا تو کہا محمد پر اور آل محمد پر۔ تو یہ صحیح سنت کا طریقہ ہے۔ باقی آدمی کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے ملاتا جائے، لیکن اللہ کی نماز میں وہ کسی کو ملا نہیں سکتا۔ اس میں یا محمد آتا ہے یا محمد کی آل آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری بات، ان دنوں میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ مبارک دن ہے، اس میں بندے کو یہ بھی معرفت ہو کہ میں نے اللہ سے مانگنا کیا ہے، کیونکہ رسول جیسا بڑا واسطہ دے کر اور بندہ خدا سے کھلونے مانگنے لگے، رسول جیسا واسطہ لے کر پھر دنیا کی چیزیں مانگنے لگے، فرمایا اللہ سے وہ مانگو جو تجھے دنیا والے نہیں دے سکتے، رسول کی دربار سے وہ خیرات مانگو جو خیرات کسی امیر کے در سے تجھے نہیں مل سکتی۔ بندے کو گاڑی چاہیے ہو تو کوئی بھی امیر دے سکتا ہے، بندے کو نوکری چاہیے ہو تو زرداری دے سکتا ہے۔ یہ تو کام سیاستدان بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو رشوت دے کر بھی بندہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، یہ تو چار جھوٹ بول کے بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن رسول سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے۔ اور دنیا والے کیا نہیں دے سکتے؟ سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا مانگیں جو مجھے دنیا والے نہیں دے سکتے۔ رسول سے وہ مانگو جو کوئی مفتی تجھے نہیں دے سکتا، رسول سے وہ مانگو جو کوئی مولوی تجھے نہیں دے سکتا، رسول سے وہ مانگو جو کوئی امتی تجھے نہیں دے سکتا، رسول سے جنت مانگو۔ مفتی جنت کا بتا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ مولوی جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، جنت کے دروازے تک لے جا نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا آیت اللہ ہو، وہ تجھے بتائے گا جنت میں ایسے جایا جاتا ہے، پر جنت کے دروازے تک لے جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی جنت کے دروازے تک لے جا سکتا ہے، وہ یا محمد ہے یا محمد کے نواسے حسن و حسین۔ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امیر مومنین کے لیے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، ایک جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، اور اپنے نواسوں کے لیے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے کہا کہ
ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں کہ جو حدیثیں نبی نے اپنی آل کے لیے کہیں وہی حدیثیں وہ کسی اور کی آل کے لیے بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر لوجک پہ بات کرتا ہوں کہ نقل میں بھی بندے کو عقل ہونی چاہیے. بندہ نقل بھی کرے تو کوئی پروپر نقل کرے کہ پکڑا نہ جائے. نقل میں بھی کیا ہو؟ عقل ہو. کہیے صرف حسن و حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ میرے بچے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ کہ دیکھو دنیا میں جوان بھی ہیں، دنیا میں بوڑھے بھی ہیں. اب دیکھو نا، معرفت نہ ہو. اب یہ سوال ہے کہ بندہ مصطفیٰ سے کیا لے رہا ہے. کوئی نبی سے صرف جتی لے رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، مصطفیٰ کی جتی ہے، سروں پہ ہونی چاہیے. لیکن کوئی نبی کی دربار میں جا کے سلمان بن کے آ رہا ہے، کوئی نبی کی دربار میں جا کے مقداد بن کے آ رہا ہے، کوئی نبی کی دربار میں جا کے منا اہل البیت بن کے آ رہا ہے. اب یہ ہر بندے کی اوقات ہے، وسعت ہے، معرفت ہے کہ دروازے سے جا کے کیا لیتا ہے. اگر میں نے زندگی میں مصطفیٰ سے علم حاصل نہ کیا، معرفت حاصل نہ کی، تو وہی ہے کہ میں وہی مانگوں گا جتنا میرا ظرف ہے. جس کا ظرف بڑا اس کی مانگ بڑی، جس کی معرفت زیادہ اس کی جھولی بڑی، اس کی عطا بڑی. تو کہا کہ یہ صرف حسن و حسین کے لیے نہیں ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں فلاں ہیں. میں نے کہا نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی فضیلت سے، سارے با فضائل ہیں، لیکن فضیلت بھی وہ پڑھو جو مصطفیٰ نے کہی ہو. فضیلت وہ نہیں جو میں بیان کروں، فضیلت وہ ہے جو رسول کی زبان اطہر سے کسی کے لیے بیان ہو. وہ چاہے اپنے صحابی کے لیے بیان ہو، یا اپنی اہل بیت کے لیے بیان ہو، یا خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ کے لیے بیان ہو. لیکن بیان نبی کی زبان سے ہونی چاہیے، مفتی کی زبان سے نہیں کہ من گھڑت چیزیں بنا دے. میں نے کہا کہ نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. یہ توہین رسول بھی ہے کہ آج ایسی حدیثیں بنائی جائیں اور نسبت کس کی طرف دی جائے؟ رسول خدا کی طرف دی جائے. اس سے بڑی کوئی توہین جناب رسول کی نہیں ہو سکتی. فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں اور فلاں ہیں. میں نے کہا بندے خدا، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ جنت میں جوان جائیں گے یا بوڑھے جائیں گے. اگر جنت میں بوڑھا ہو کے جانا ہے تو آپ کے وہی سردار صحیح. لیکن اگر جنت میں جوان ہو کے جانا، پہلے یہ فلسفہ سمجھو کہ یہ کیوں کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جب میرے پیارے رسول نے یہ جملے کہے تھے اس وقت حسن و حسین جوان نہیں تھے، اس وقت بچے تھے. تو اگر یہ تفریق کرنی ہوتی بوڑھوں کے یہ سردار ہیں، بچوں کے یہ سردار ہیں، جوانوں کے یہ سردار ہیں، تو نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جنت کے بچوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں. اس کا مطلب آپ نے بوڑھوں کا سردار تو ایک کو دو کو بنا دیا، جوانوں کے سردار بھی آپ نے سن لیے. یہ بچے جو بیچارے مر جاتے ہیں پھر ان کا سردار کون بنے گا؟ ان کا بھی تو کسی کو ڈھونڈو نا. پہلے یہ سمجھو شباب سیدہ، شباب اہل جنت. شباب کہتے ہیں تراوت کو، شباب کہتے ہیں رونق کو، شباب کہتے ہیں طاقت کو، شباب کہتے ہیں عدم نقص کو. بھائی آپ جب جوان تھے گھٹنوں میں تکلیف نہیں، جب جوان تھے زبان میں لڑکھڑاپن نہیں، جب جوان تھے تو تیزی سے دوڑ بھی رہے ہیں، جب جوان تھے تو کبھی اس ہوٹل پہ کبھی اس ہوٹل پہ. بندہ نہ کھانے سے تھکے، نہ دوڑنے سے تھکے، نہ گپوں سے تھکے. یہ فل آف انرجی ہے. جوانی کا مطلب لذتوں کے دن، کہ بندہ ہر لذت حلال بھی حاصل کرنا چاہے. بدن میں اتنی طاقت ہے، لیکن جیسے بوڑھا ہوا مسجد تک جانے میں بھی تکلیف، مجلس تک آنے میں بھی بوڑھا ہو جائے
قدم کام نہ کریں، 4 لوگ لے کر آئیں، اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو کہے کھڑا نہیں ہوتا جاتا، کرسی رکھی جائے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ مطلب بڑھاپا نقص ہے اور جنت کمال کا نام ہے۔ بڑھاپا کیا ہے؟ نقص۔ جنت کیا ہے؟ کمال کے کہا جہاں پہ غلمان ہیں، جہاں پہ حوریں ہیں، جہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، جہاں پہ شہد کی نہریں ہیں، جہاں پہ محل ہیں، جہاں پہ باغات ہیں۔ اب یہ بوڑھا جا کے وہاں کرے گا کیا؟ یہ ہے جوانی کا نعرہ۔ کسی 80-90 سال کے بوڑھوں کو تو بولو اتنا لمبا نعرہ لگا کے رکھو، یہاں نعرہ شروع ہوگا اور ختم قبر میں ہو جائے گا، بندے کو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جنت کمال کا نام ہے، بڑھاپا نقص کا نام ہے۔ کھایا نہیں جاتا بندے سے، چلا نہیں جاتا بندے سے، بات نہیں کی جاتی بندے سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ، ملیں گے تو کیلے پھر وہاں پھر خدا کہے کہ جنت میں سیب بھی ہیں، جنت میں انگور بھی ہیں، دانت تو تیرے ہوں گے نہیں، لیکن الحمدللہ ہم جوان ہو کے جائیں گے کیونکہ جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ دوسری بات، جب نبی نے یہ حدیث کہی تھی تو شان یہ تھا کہ بعض بڈھی اور بڈھیوں کی چیخیں بلند ہو گئی کہ کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین، اور فرمایا جنت میں جوان جائیں گے۔ بوڑھوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا بگاڑا، دیواروں کے سہارے دے دے کے یہاں تک آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں، اتنی راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا رسول اللہ جنت کی لالچ میں، اور آپ نے بول دیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے جوان جائیں گے۔ بڈھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا بگاڑا کہ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو رسول نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو کہ جو نبی یہ حدیث پڑھ رہا ہے وہ خود بڑھاپے میں ہے۔ کہا میں تو سردار جنت ہوں، جب یہ بول رہا ہوں جنت میں بڑھاپا یا بوڑھے نہیں جائیں گے تو سمجھ نہیں رہے اس کا مطلب کیا، حکمت کو سمجھو۔ فرمایا جنت کمال ہے، جنت میں کوئی بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا، یہاں بوڑھے ہو کے مرو گے ضرور لیکن علی کی ولایت کی جوانی لے کر اٹھو گے۔ علی والے بھلی جسموں کے اعتبار سے بوڑھے ہو جائیں، مزاج میں جوان ہوتے ہیں۔ یہ مزاج کی تراوت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ درے رسول سے ملتی ہے۔ دنیا محمد کو آل سے جدا نہیں کر سکتی، نہ دنیا آل کو رسول سے جدا کر سکتی ہے۔ تو آج یہ بھی توہین رسول ہے، توہین مصطفیٰ ہے کہ جھوٹی حدیثیں رسول پہ لگائی جائیں۔ اور بھی ہیں لیکن آج کی مجلس کا وہ موضوع نہیں ہے کہ ایسی فضیلتیں جو امیر المومنین کے لیے رسول نے بیان کی اور انہی فضیلتوں کو کاٹ کوٹ کے دوسروں کی طرف لے جایا جائے۔ بھئی فضیلت وہ پڑھو جو بندے میں موجود ہو، اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی فضیلت نہ پڑھی جائے۔ ایک مشہور ہے، جیسے شیعوں کے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ اب کسی نے کسی کو کنڈی بنا دیا، کسی نے کسی کو چھت بنا دیا،
کسی نے کسی کو دروازہ بنا دیا. اب بنانے والے بناتے ہیں لیکن حکمت اگر ہو تو بھائی نبی نے امیر المومنین کو دروازہ کیوں کہا؟ حکمت ہونی چاہیے نا. اگر کنڈی افضل تھی تو کنڈی بولتے, اگر دیواریں افضل ہوتی تو دیوار بولتے, اگر چھت افضل ہوتی تو چھت بولتے. نبی نے سب کو چھوڑ کے کیا بولا؟ دروازہ بولا, کیونکہ شریف ہمیشہ گھروں میں دروازوں سے جاتے ہیں. تو فرمایا اگر علم ملے گا, حکمت ملے گی, نور ملے گا تو در علی ابن ابی طالب سے ملے گا. اب اللہ